یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے ایسے بزرگوں کا تشریف لانا باعث خیر و برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ اپنا قیمتی وقت ہم کو عطا کرتے ہیں. نستمع الآن کلمات عاطرة من فضيلة سيدنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الجيلاني حفظه الله، فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کا شرف عطا کیا. وقدر ولادته في شهر ربيع الأنور. اور اپنے محبوب کی ولادت عظیمہ کو رب ذوالجلال نے ماہ ربیع الاول میں فرمایا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته وأنصاره ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اے اللہ، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور درجات کی جو عظیم بلندیاں ہیں جو تو نے. رحمة الله تعالى وبركاته. حمد و صلاۃ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يشرفني اليوم أن أقف بينكم متكلما ضيفا عليكم. تو آج میرے لیے یہ شرف عظیم ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور میں آپ کا مہمان ہوں. گفتگو کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں. لأرفع باسمي واسمكم تحية لهذا النبي الكريم. تاکہ میں اپنے نام اور آپ تمام کے ناموں کے ساتھ اور آپ تمام کے وجود کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہم سب مل کر سلامیاں پیش کریں گے. بذكرى ولادته المباركة. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين. تمام پر درود و سلام. إخوتي أصحاب الفضيلة، رئيس الجامعة الدكتور خالد محمود العراقي. تو یہاں پر موجود شمع رسالت کے پروانوں اور تمام جامعہ کے اساتذہ اکرام اور بالخصوص شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب. الإخوة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. اور اسی طرح سے جو اس پڑھائی کے شعبے کو چلانے والے تمام حضرات ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الإخوة محبان الرسول عليه الصلاة والسلام. اور انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية. اور جو ادارے اور انتظامیہ کے لوگ ہیں جامعہ کے، ان تمام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. إخواني الطلبة الأعزاء. اور یہ عظیم طلبہ میرے بھائی، إن أرقى صناعة في الوجود صناعة الإنسان. زمانے میں جو سب سے اچھی صنعت بناوٹ بنانا ہے وہ ہے کسی انسان کو انسان بنانا. فالأسود تلد أسودا. شیر جب بھی شیر کا بچہ شیری ہوتا ہے. والأسماك تلد أسماكا. اور مچھلی کا جو بچہ ہے وہ مچھلی ہی ہے.
ولكن البشر يصنعون من مادة خام إنسانا حقيقيا. لیکن انسان وہ ہے کہ جو ایک خام مٹیریل کو کہ جو ماں کے شکم سے ہوتا ہے وہ انسان اسے عظیم انسان بناتا ہے. وأعظم فنان وأبدع إنسان هو الذي يتلقى هذه المادة الخام ويبدع فيها. اور سب سے عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خام مٹیریل کہ جو ماں کے شکم سے ہونے والا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اس مٹیریل کو بھی ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. یہ سب سے افضل لوگ ہیں. ليهب لهذا العالم إنسانا حقيقيا. اور یہ ہے وہ لوگ کہ جو عالم کو ایک حقیقی انسان کی صورت عطا کرتے ہیں. وهذا ما فعله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اور پورے جہاں کو جس نے یہ عظیم انسان بنایا ہے وہ تمام انسانیت کے سردار حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. إن الأب والأم اللذين يصنعان إنسانا حقيقيا بے شک ماں اور باپ کہ جو بناتے ہیں ایک حقیقی عظیم انسان يكونان قد قاما بعمل عظيم ورائع. تو وہ ماں باپ کہ جو اپنی اولاد کو عظیم انسان بناتے ہیں تو ان ماں باپ کو ہی کہا جائے گا کہ یہ عظیم انسان خود بھی ہیں. يستحقون عليه أرفع الأوسمة. اور ایسے ماں باپ کے لیے زمانے کے تمام عظیم تمغوں انہی کو سجائے جاتے ہیں. ولكن الأعظم والأروع هم خلفاء النبي علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن سب سے عظیم اور سب سے افضل وہ لوگ تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. الا وهم المعلمون. اور وہ ہیں زمانے کے لوگ کہ جنہوں نے اس جنریشن کی تربیت کی. امثالکم. اور وہ آپ کے جیسے ہیں. الذين يهبون العالم بشرا حقيقيين. تو یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے عالم کو تحفے دیے عظیم انسانوں کی صورت میں. حين يقدمون لهذا العالم المهندس. تو انہوں نے اس جہاں کو عظیم انجینئرز عطا کیے والطبيب اور ڈاکٹرز دیے. وإمام المسجد مسجد کے ائمہ پیش کیے والكاتب اور لکھنے والے دیے وأستاذ الجامعة اور جامعہ کے اساتذہ دیے وصاحب الشركة اور کمپنیوں کے مالک دیے ووزير الدولة. اور ملک کو وزراء دیے. كونوا على يقين تو ہو جاؤ اس یقین پر أنه لا أعظم من هؤلاء الخريجين إلا أولئك الذين صنعوهم. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کے یہ عظیم طبقات کے یہ عظیم لوگ کہ جنہوں نے تخرج اور فراغت حاصل کی اپنے علم سے لیکن ان سے بھی افضل وہ تھے کہ جنہوں نے یہ انجینئرز اور ڈاکٹرز بنائے ہیں. صنعوهم بالنيابة عن سيدنا محمد اللهم صل عليه. اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی نیابت کرتے ہوئے اسی عظیم مشن کو ہمیشہ جاری رکھا. معاشر الأساتذة الكرام، اے اساتذہ اکرام کا عظیم معاشرہ، ارفعوا رؤوسكم عاليا. تو ہمیشہ آپ کے سر بلند رہیں گے. فكل جسر بناه تلميذكم المهندس أنتم الذين أنشأتموه. تو اب آپ کا انجینئر جو بھی پل بنائے گا یہ پل اس نے نہیں بنایا بلکہ آپ اساتذہ نے بنایا ہے.
وكل مريض عالجه تلميذكم الطبيب أنتم عالجتموه قبله. اور ہر ڈاکٹر کے جو اپنے مریض کو اپنے علاج سے شفا بخشے گا، آپ ہیں وہ ڈاکٹر کے جس نے مریض کو جلا بخشی ہے. وكل أديب صنع أجيالا أنتم الذين صنعتموه قبله. اور جتنے بھی معاشرے کے اندر ادیب ہوں گے، یہ ادیب بنانے والے وہ بعد میں ہیں، پہلے وہ اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو ادیب بنایا تھا. أنتم الأبطال الحقيقيون فعلا. تو اے جامعہ کے اساتذہ، حقیقت میں تاریخ کے عظیم ہیرو آپ ہی ہیں. وتستحقون أن يوضع على رؤوسكم تيجان الذهب. اور آپ لوگ مستحق ہیں اس عظیم تاج کے کہ جو آپ کے سروں پر رکھنا چاہیے. لأنكم صدقتم بخلافتكم عن منبع الأخلاق. کہ آپ لوگ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اس خلافت کو جو اسلاف سے چلی آ رہی تھی اس کو باقی اور زندہ رکھا ہوا ہے. منبع الدين سيدنا رسول الله اللهم صل عليه. اور دین کی اصل تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. أيها المعلمون يا خير البشر. تو اے عظیم مدرسین، آپ عظیم لوگ ہیں. استشعروا عظمة مهمتكم الموكلة إليكم. تو آپ لوگوں کے سروں پر اور جس عمل کا آپ کو وکیل بنایا گیا ہے پیچھے اسلاف سے، تو اپنے اس کام کو ہمیشہ پوری ہمت کے ساتھ کرتے رہنا. فإن فضل العلم والتعليم عظيم. اس لیے کہ علم اور پڑھانے والے اور پڑھنے والے یہی جہاں کے سب سے عظیم لوگ ہیں. وقد رفع الله قدركم. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے. فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم. اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے، اور ایمان والوں میں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو علم والے ہیں. اس وقت کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ اور عربی میں رئیس الجامعہ پروفیسر دکتور خالد محمود عراقی رئیس الجامعہ کراچی، اہلاً و سہلاً مرحبا. درود پاک پڑھ. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم. اور فخر کیا ہے؟ فخر صرف اہل علم کے لیے ہے. على الهدى لمن استهدى أدلاء. اور وہ ہدایت کے جو عطا کرتا ہے کہ لوگ جس سے پھر ہدایت حاصل کرتے ہیں اپنے دلائل سے. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. اور ہر انسان کی عزت اس کے عمل سے ہوتی ہے. والجاهلون لأهل العلم أعداء. اور جو جوہلا ہیں وہ ہمیشہ علم والوں کے دشمن ہوتے ہیں. أنتم النور. آپ ہی لوگ اس جہاں کی روشنی ہیں. الذي صنعه سيدنا رسول الله على عينه. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنریشن کو تو تیار کیا تھا اپنی چشمان نظر کے نور سے. تسير الأمة بهداه إلى العز والفخار. اور زمانے کی بہت سی قومیں کہ جن کو معاشرے میں بہت ہی عزت اور وقار والا سمجھا جاتا ہے، لن نوفيكم حقكم. لیکن انہوں نے حقیقت میں ہمارا کوئی ساتھ، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیا. من المديح. لیکن وہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں بعد أن مدحكم صاحب الذكرى اللهم صل عليه.
تو وہ کیا آپ کی شان بیان کریں گے؟ حقیقت میں شان تو علم والوں کی انہوں نے بیان کی ہے کہ جن کے میلاد کی محفل میں آج ہم سب جمع ہیں۔ فقال عند الترمذي وغيره تو ترمذی شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی کتب میں یہ حدیث ہے إن الله وملائكته کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وأهل السماوات وأهل الأرض آسمان والے زمین والے حتى النملة في جحرها یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں ليصلون على معلم الناس الخير تو وہ دعائیں کرتے ہیں اس علم دینے والے اور اس خیر کو پھیلانے والے کے لیے۔ وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والے کا مقام یہ ہے کہ جیسے میرا مقام تمہارے کسی ادنا کے سامنے۔ أيها المباركون تو اے زمانے کے مبارک لوگوں، الإسلام صنعكم لتصنعوا أجيالا بعدكم، تو اسلام نے آپ کو تیار کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو آپ نے تیار کرنا ہے صورا منكم اور اپنے جیسا ان کو بنانا ہے۔ يحملون كل صفات الخير الإنسانية، اور وہ طلبہ ان کو آپ نے ہر خیر کی صفت سے نوازنا ہے۔ أنتم صناعة الإسلام تو آپ لوگ اسلام کو سنبھالنے والے ہیں بإشراف أعظم مبدع اور آپ کی سرپرستی کرنے والے وہ عظیم ہیں وأعظم إنسان اور وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں هو صاحب الذكرى اللهم صل کہ عليه جن کی محفل میلاد ہم سجائے بیٹھے ہیں، جملكم بأحسن الصفات، کہ جنہوں نے آپ تمام کو حسین کیا حسین صفتوں سے وأحلى الأخلاق، اور پیارے اخلاق سے، لتكونوا نماذج خير لمن خلفكم، تاکہ آپ آنے والوں کے لیے قدوہ مثال بن جائیں جو آپ کے آگے اب جنریشن آئے گی۔ فالأمانة الملقاة على عاتقكم ثقيلة، تو یہ جان لو کہ وہ بھاری امانت آپ لوگوں کی گردنوں پر رکھی ہوئی ہے، والله تعالى يقول اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو پہنچاؤ جن کی ہیں ان تک۔ ونبي الإسلام اللهم صل عليه يقول اور اسلام کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ریوڑ کا چرواہا ہے تو وہ اپنے ریوڑ کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ رواه البخاري ومسلم۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ أيها المباركون تو اے زمانے کے برکتی لوگوں، اغرسوا العقيدة الصحيحة في أعماق قلوب طلابكم، تو اب آپ نے اپنے طلبہ کے دلوں میں عقیدہ صحیح عقائد سے ان کے دلوں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، حتى لا يتصدع بشبهة یہاں تک کہ وہ کسی شبہات کا شکار نہ ہو جائے ولا ينحني لشهوة، اور نہ وہ گر پڑے اپنی شہوات اپنی نفسانی خواہشات پر۔ ربوهم تربية إيمانية بعيدة عن اللهو والعبث والجنون والمجون، تو اور ایسی ان کی روحانی تربیت آپ نے کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے برائی سے، گناہوں سے اور بری صحبت سے۔ تربية أساسها القرآن والسنة،
اور اس تربیت کی جو بنیاد ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی، ومنهجها سلف الأمة، اور اس کا جو سلیبس بنے گا وہ زمانے کے ہمارے اسلاف، وہ بزرگ جو گزر گئے، وميدانها تزكية النفس، اور جس میدان میں یہ سارے جمع ہوں گے وہ تزکیت نفس، دل کی پاکی ہوگی، كي لا تجرفهم إدمان المخدرات، تاکہ آنے والے زمانے کی طوفانی لہروں سے وہ ٹکرانے کی صلاحیت رکھے، اس میں بہہ نہ جائے، والأفكار المنحرفة الضالة، اور وہ تحریف شدہ فکریں وہ اس کو کہیں گمراہ نہ کر دیں۔ نريد منكم غزالي الوقت، ہم چاہتے ہیں کہ تم میں وقت کے غزالی پیدا ہوں، في التصوف، تصوف میں، وقرطبي الوقت في التفسير، اور وقت کے قرطبی پیدا ہوں تفسیر میں، وبخاري اليوم في الحديث، اور امام بخاری بنے علم حدیث میں، ونووي باكستان في الفقه، اور امام نووی بنے پاکستان میں فقہ میں، وبيضاوي كراتشي في الأصول، اور امام بیضاوی بنے کراچی کا اصول میں، وابن مسعود في القرآن وتجويده، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرح بنے قرآن اور تجوید میں، وخالد بن الوليد في جهاده، اور خالد بن ولید بنے مارکہ جہاد میں، ونور الدين زنكي في خلافته، اور نور الدین زنگی پیدا ہوں خلافت میں۔ هؤلاء وأمثالهم من عظماء الأجيال نذروا أنفسهم للدعوة، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اس پیغام کو پہنچانے میں گزار دی، ورفعوا الراية عالية، اور ہمیشہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ ابحثوا بين طلابكم عن النوابغ، تو آپ تلاش کریں اپنے طلبہ میں ایسے ذہین و فطین طلبہ، وشجعوهم كي يماثلوا هؤلاء الأبطال، اور اس کے بعد ان کی آپ پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے حوصلوں کو بلند کریں تاکہ وہ بھی اپنے ماضی میں اسلاف کی طرح بن سکیں، الذين بقي ذكرهم إلى هذه الساعة، ان بزرگوں کی طرح بنے کہ جن کا تاریخ میں آج تک نام زندہ ہے۔ إياكم أن تيأسوا في حياتكم، اور خبردار کبھی بھی اپنے آپ سے مایوس مت ہونا، وفي مهمتكم التربوية من تخلف بعض الطلبة، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا بعض طلبہ کی کمزوری کی وجہ سے، ولا تسألوا عن العبارة المخدرة، اور کبھی بھی جو ہے کہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کے کمزوری سے آپ کمزور مت ہونا، التي تردد في هذه الأيام، اور ان باتوں سے کہ جو لوگ آج کل باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف توجہ مت دینا۔ يقولون فسدت التربية، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں تربیت تباہ ہو گئی، وصارت التربية للفضائيات اور آج کل تو چینلوں کی دنیا بن چکی ہے، والجوالات اور موبائلوں کا زمانہ آ گیا، والانترنت، اور انٹرنیٹ کی دوڑ لگی پڑی ہے۔ إنكم إن سمعتم إلى هذه العبارة خبت عزيمتكم، اگر لوگوں کی یہ باتیں آپ نے سننا اور سن کر اپنے وجود پر طاری کرنا شروع کر دی، یہ جو بلند آپ کے حوصلے ہیں فوراً بیٹھ جائیں گے، وانطفأ نشاطكم، اور جو آپ کی مومنٹس ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ بل عليكم أن تزرعوا العلم، آپ پر تو یہی ہے کہ علم کے یہ پودے آپ ان کے سینوں میں لگاتے رہیں، وتكلوا أمر حصاده
لله تعالى. اور رب ذوالجلال کے لیے اپنے اس عظیم مشن کو جاری رکھیں. فمن يهدي الله فهو المهتد. کیونکہ جسے اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے وہی ہدایت پر رہتا ہے. يا طلابنا الأعزاء، اے ہمارے معزز طلباء، هذه جامعتكم، یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، بيتكم الثاني یہ آپ کا دوسرا گھر ہے، الذي ستمكثون به ربما 4 سنوات. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس گھر میں کم از کم 4 سال رکنا پڑے. تنهلون من ينابيع العلم من جهة، تو آپ نے علم کو جمع کرنا ہے ایک جگہ سے، ومن عقول الأساتذة الكرام، اور آپ نے اپنے اساتذہ اکرام کی عقلوں سے لینا ہے، الذين لن يبخلوا عليكم بكل ما هو مفيد. وہ اساتذہ کہ جو آپ کے لیے کبھی بھی بخل نہیں کرتے، علم کے سارے خزانے آپ پر لٹاتے ہیں. المطلوب من خلال دراستكم أن تكونوا مرآة لبيوتكم. تو آپ لوگوں کے علم حاصل کرنے کا مقصد ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے وجود میں ایسے آئینہ بن جائیں جیسے آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، وصورة مصغرة لتربيتكم، اور ایسی صورت آپ بن جائیں کہ جب آپ دیکھیں آئینے میں تو آپ کو ہزاروں آپ جیسے نظر آئیں. إذا أردتم أن تحرزوا تقدما جيدا، اور اگر آپ نے اور چاہتے ہیں کہ ترقی کی یہ سیڑھیاں اور منزلیں آپ طے کریں، فابذلوا جهودكم، تو اپنی مشقت اور محنت میں اضافہ کرو، والتزموا في أوقات محاضراتكم، اور اپنے وقتوں کی قدر کرو، خاص طور پر جو آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں اساتذہ کے وہ قیمتی لیکچر سنیں. وتحلوا بالصبر والإرادة. اور ان دنوں میں جو آزمائش اے طلبہ تم پر آئیں گی اس میں صبر کرنا اور اپنے ارادے پر قائم رہنا. ستمر هذه السنوات یہ دن تو گزر ہی جائیں گے كلمح البصر، پلک جھپکنے میں، ولا يبقى للمتفوق من تعبها إلا متعة التفوق. اور وہ طالب علم کہ جس نے بڑی محنت سے پڑھائی کی تھی جب وہ منزل پائے گا تو آج اسے اپنی منزل پر افسوس نہیں خوشی ہوگی، ولذة النجاح، اور اس کو مزہ آ رہا ہوگا کہ جب اس کو کامیابی کی ڈگری ملے گی. ولا يبقى للمقصر الراسب إلا الحسرة والندامة. اور وہ طالب علم کہ جس نے وقت کو ضائع کیا اور ہوا وہ فیل تو اس کے لیے نہیں ہوگا لیکن ندامت اور شرمندگی. ابنوا أمجادكم اليوم، تو آج سے اپنے مستقبل بنانے کی تیاری کرو اے طلبہ، ولا تدرسوا لتنجحوا فقط، اور پڑھائی صرف اس لیے نہیں کرنا کہ بس میں کامیاب ہو جاؤں امتحان میں، بل لترفعوا راية الإسلام وراية وطنكم عاليا. بلکہ پڑھنا اس لیے ہے کہ ہمیشہ ہم ہی اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں گے اور اپنے وطن عزیز کے پرچم کو بھی ہر مقام پر بلند رکھیں گے. صاحبوا من ينهضكم حاله، اور دوست ایسے بنانا کہ جو ہمیشہ تمہیں بیدار رکھے، ويدلكم على الله مقاله، اور ہمیشہ وہ اللہ کے فرمان پر تمہاری رہنمائی کرتا رہے. المعلم هو والدكم الثاني. یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ تو آپ کے دوسرے والد ہوتے ہیں، الذي يجب أن تحرصوا على رضاه. اور ہمیشہ اے طلبہ کوشش کرنا، لگے رہنا میں کسی طرح اپنے استاد کو راضی کر لوں.
واحترامه اور ہمیشہ ان کا احترام کرنا، كاحترام والديكم. کہ جیسے آپ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں ویسے ہی استاد کا احترام کرنا ہوگا. واستفيدوا من علمه الذي منحه الله إياه. اور ہمیشہ اپنے استاد کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا جو اللہ نے اس استاد کو عطا کیے ہیں. وإنني أقدم فضل أستاذي على فضل والدي. اور میں استاد کی عزت ویسے ہی کرتا ہوں جیسے میں اپنے والد کی کرتا ہوں. وإن كان لي في خدمة الوالد الشرف. اور میرے لیے اپنے والد کی خدمت کرنا بہت بڑا شرف کا کام ہے. فهذا مربي الروح والروح جوهر. تو یہ اساتذہ یہ ہماری روح کی پرورش کرتے ہیں کہ جو جسم میں عظیم خزانہ ہے. وذاك مربي الجسم اور وہ والجسم من صدر. اور وہ جو والد ہے وہ جسم کی پرورش کرتے ہیں، اساتذہ روح کی. جسم تو ختم ہو جاتا ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. أيها المباركون يا حملة الراية. تو اے برکتی لوگوں، اے پرچم اسلام کو بلند کرنے والوں، رسول الله اليوم يستنهض هممكم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہاری بلند ہمت کو دیکھ رہے ہیں ويدعوكم لتنقذوا أمتكم. اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں قابل بن کر امت کو بیدار رکھنا مما هم فيه من ضلال واقتتال. کہ آج امت جس گمراہی میں اور قتل و غارت گری میں پڑ گئی ہے، آپ نے اس امت کو بچانا ہے. أدوا رسالة العلم كما أمركم. اور آپ کے پاس علم کا جو پیغام پیچھے بزرگوں سے آیا ہے، امانت کو آگے آپ نے پہنچانا ہے. وها هو يقول لكم في مسند الإمام أحمد والترمذي. اور یہی بات تو ارشاد فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے مسند امام احمد اور ترمذی میں، نضر الله امرأ اللہ نے اس کو مقام دیا، جمل الله امرأ اللہ نے اس کو جمیل کیا. سمع منا مقالة فوعاها. کہ جس نے سنا ہم سے ہمارا کوئی فرمان فبلغها كما سمعها. اور اس پیغام کو اس نے آگے پہنچایا اسی طرح جیسے اس نے سنا تھا. فرب مبلغ أوعى لها من سامع. لیکن ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں کوئی ہو کہ وہ سننے کے بعد بھی اس کے کان پر جو ہے وہ جو نہ رہیں گے. أخيرا أقول من وحي الذكرى. اور آخر میں اس میلاد شریف کی عظیم محفل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، والله ما في الكون أفضل من محمد. رب کعبہ کی قسم پورے جہاں میں پیارے مصطفیٰ سے افضل کوئی نہیں. والله ما في الكون مثل محمد. رب کعبہ کی قسم پورے جہاں میں مثل مصطفیٰ کوئی نہیں. في الفضل والأخلاق والإيمان. فضل میں، فضیلت میں، اخلاق میں، ایمان میں الله فضله على كل الورى. اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی جو پیچھے گزر گئے ان سے بڑھ کر. وحباه نورا فائق الإمكان. اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو نور عطا کیا ہے اس کی روشنی بہت بلند ہے. فهو النبي الهاشمي المصطفى. تو وہی پیارے مصطفیٰ کریم کے جن کا نسب عظیم وہ ہاشمی ہے، من خيرة الأنساب من عدنان. اور وہ سب سے عظیم نسب والے عرب سے تعلق رکھتے ہیں. لو حاول الشعراء
وصف محمد. زمانے کے سارے شاعر بھی اگر چاہیں ان کی نعت لکھنا وجاءوا بأسفار من الأوزان تو وہ لے کر آئے زمانے کے بہت سے قصیدے اور دیوان. ماذا يقول الواصفون لأحمد؟ تو کون ہے کہ جو اس پیارے مصطفیٰ کریم آقا کی شان بیان کر سکے ان کے اوصاف. بعد الذي ما جاء في القرآن. بس بعد اس کے کہ قرآن نے ان کی نعت کو تمام کر دیا ہے. أشكر لكم استضافتي لهذه الندوة. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا مہمان بنایا. تحية من الشعب السوري إلى الشعب الباكستاني وجيشه البطل. تو ہم اپنی طرف سے اہل شام کی طرف سے پاکستانی قوم پاکستانی لوگ کا شکریہ اور انہیں سلامی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر افواج پاکستان کے جو مسلمانوں کا جہاں میں جو ہے وہ فخر ہے. وأتمنى أن تقضوا وقتا طويلا ممتعا مع سيدنا النبي. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر جو ہم نے اپنا یہ وقت گزارا ہے یقیناً ہم ان باتوں سے فائدہ حاصل کریں گے کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفل میں ہم کو نصیب ہوئی. فإن المرء مع من أحب. اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. یا نبی سلام، یا رسول، یا حبیب، صلوات اللہ، یا نبی. آواز نہیں آ رہی ہے فرما رہے آواز نہیں. یا حبیب صلوات اللہ، جئت یا طه لبابك وقيعا وسط رحابك ارتجي عطف جنابك والندى من راحتيك يا نبي. ما عم بسمعوا، قل لهم ما عم يسمعكم. حضرت فرما رہے ہیں مجھے آپ کی آواز جتنا مجمع اس حساب سے مجھے آواز نہیں آ رہی. حضرت یا نبی، یا رسول، یا حبیب، جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي راجيا كشف كروبي فأغث من جاء إليك يا نبي. يا حبيب أنت حب الله طه، نلت قدرا لا يضاهى ولك الفضل تناهى جل من سلم عليك يا نبي. يا حبيبي يا محمد
كن طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد، جل من صلى عليك يا نبي. ربي عمم بالنعيم كل عبد مستقيم، ما شاد عبد العزيز يا رسول جئت إليك يا نبي يا رسول يا حبيب. فعليك الله صلى كلما المولى تجلى، وعلى آل أجلة وبنيك وذويك يا نبي. أيوة يا حبيب، صلوات الله. أيوة اللهم أنزل أكمل صلواتك وأتم تسليماتك على هذا النبي الكريم. آمين. والسيد السند الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين. وكفر عنا سيئاتنا. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها. آمين. وزكها أنت خير من زكاها. آمين. اللهم ارفع من قدر هؤلاء بالعلم. آمين. ورد عنهم أساتذتهم. آمين. وافتح عليهم فتوح العارفين. آمين. اللهم في هذه الساعة المباركة رفعنا إليك. آمين. قولوا يا رب. بولے یا رب. يا رب يا رب من قلبك قول يا رب. دل سے بولے یا رب. يا رب من كرمك آمين. من عطائك من حنانك صب علينا الخير صبا. آمين. يا رب يا الله قوي جيش الباكستان. آمين. قوي شعب الباكستان. آمين. قوي رجال الباكستان. آمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك وبمدد من أوليائك وبمدد من الأصفياء. آمين. اللهم اغفر وارحم آمين. وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تقبلها منا بسر الفاتحة. تمام حضرات تشریف رکھے. ابھی